آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سومیہ افنان ہادیہ کے شمارہ فروری کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ نور میں درس حدیث سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے عدل و انصاف، اور اس کے رائٹر انصاری رمشہ مہوش ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلہم وما ولوا۔ صحیح مسلم 1837۔ حضرت عبداللہ عمر بن العاص سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عادل و منصف خدا کے یہاں نور کے ممبروں پر خدا رحمانی عز و جل کے دائیں جانب ہوں گے، اور اس کے دونوں ہی ہاتھ اپنے ہاتھ ہے، یعنی وہ عادل و منصف جو اپنے احکام، اپنے اہل و اپنی ولادیت و حکومت میں عدل کرتے ہیں۔ اس حدیث کی رو سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے کہ عدل و انصاف کرنے والے وہ لوگ جو اللہ کے یہاں بڑے مرتبے پر فائز کیے جائیں گے، وہ لوگ جو عدل کے معاملے میں ہر ایک کو یکساں نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کا نام العدل ہے، جو کہ عدل کو پسند فرمانے والا ہے، اسلام اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے پورے عرض پر دائم و قائم ہوا۔ اسلام اپنے طریقہ انصاف کے ذریعے کافروں کے دلوں میں اپنی جگہ پیدا کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انصاف کے معاملے میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ پوری اسلامی حکومت وہ عدل و انصاف کے معاملے میں سخت ترین ہے۔ اسلامی قوانین کا جائزہ لینے کے بعد یہی بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام میں عدل و انصاف کو بڑا اہم مقام حاصل ہے۔ اس کے قوانین چاہے معاشیات سے متعلق ہوں یا حقوق سے، اسلام ہر جگہ منصفانہ اور یکسانیت کا درس دیتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہر ذی نفس کو آکسیجن درکار ہے، اسی طرح نفاذ اسلام کے لیے عدل و انصاف اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ قیام عدل کے بغیر کوئی نظام صحیح صورت میں نشوونما نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، سورہ النساء آیت 58۔ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ عدل و انصاف ہی وہ پیمانہ ہے جس کی بدولت انسانیت زندہ ہے۔ اگر معاشرہ عدل و انصاف سے عاری ہو جائے تو صالح معاشرے کی تشکیل ناممکن ہے۔ عدل و انصاف ہی سے انسانی زندگی کا لطف حاصل ہوتا ہے، ورنہ اس کے بغیر معاشرہ دہشت و درندگی کا مرکز بن جاتا ہے۔ انصاف کا جذبہ ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو دنیا و آخرت کی بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب العزت نے جہاں اخلاقی اور معاشرتی احکام کو بیان فرمایا ہے، وہی عدل و انصاف کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، سورہ نحل آیت 90۔ اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ اس آیات میں ہمارے رب نے مطلقاً عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ عدل کا ایک حکم نازل فرمایا ہے کہ عدل سے یہاں مراد مطلق ہے، جو فرد بھی اور معاشرے کو بھی اسی میں شمار کرتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقام اور کسی خاص جگہ کے لیے اور خاص انسان کے لیے ہی یہ حکم نازل فرمایا ہے، بلکہ مخصوص یہ ہے کہ انصاف انسانی زندگی کے ہر شعبے میں ہو۔ مثلاً بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرے اور رعایا اپنے بادشاہ کے ساتھ، اسی طرح آقا اپنے غلام کے ساتھ اور غلام اپنے آقا کے ساتھ، طالب علم اپنے استاد کے ساتھ، استاد اپنے طالب علم کے ساتھ، اور ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ اور اولاد اپنے والدین کے ساتھ عدل انصاف قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعِدْلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، سورہ الانعام آیت 152۔ انصاف کی بات کرو چاہے اس کی زد میں تمہارا رشتہ کیوں نہ آئے۔ انسان جہاں کہیں بھی رہے عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑے، گھر میں ہو عدل و انصاف پر دائم و قائم رہے، اسی طرح دکان، دفتر، اسکول، کالج اور ہر وہ جگہ جہاں ہمارا سابقہ سماجی سطح پر ہو، ہمیں انصاف کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔
یہاں تک کہ انسان جب بھی بولے انصاف کے ساتھ بولے، انصاف کی آواز بن کر بولے۔ اگر کوئی فیصلہ کر لو تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، سورہ الحجرات آیت 9۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسلام میں عدل کا تصور ہمہ گیر اور آفاقی ہے، اور اسی پر پورے دین کی بنیاد دائم و قائم ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے کہ انصاف کرو، اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ عدل کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ خطبہ معاشرے کے لیے مشغل رہا ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ تم میں ہر کوئی میرے سامنے کمزور ہے جب تک میں اسے کمزور حقدار کا حق واپس نہ دلاؤں۔ عدل و انصاف کی راہ میں عموماً رکاوٹ آتی ہے، عداوت اور قربت، یعنی انسان کبھی کسی قوم یا کسی فرد کی عداوت اور دشمنی کی وجہ سے ناانصافی کر بیٹھتا ہے، یا پھر اپنے رشتہ دار کی وجہ سے ظلم و ناانصافی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے خبردار کسی کی دشمنی تمہیں اس کے ساتھ ناانصاف کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ غزوہ بدر کے موقع پر قیدیوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی گرفتار ہوئے تھے۔ قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں رہا کیا جا رہا تھا۔ فدیے کی رقم 4000 درہم تھی، لیکن امیر ترین لوگوں سے فدیے کی رقم کچھ زیادہ لی جا رہی تھی۔ چونکہ حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اس لیے چند صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے کہ عباس کا فدیہ معاف کر دیا جائے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ عباس سے ان کی امیری کی وجہ سے حسب قاعدہ 4000 درہم سے زیادہ وصول کیے جائے۔ صحیح بخاری۔ اس واقعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رہنمائی فرمائی کہ اسلام کی نظر میں رشتے ناطے بعد میں، قانون پہلے ہیں۔ اسلام کا نظر میں قرابت بعد میں ہے، عدل انصاف پہلے ہے۔ ہر مرحلے میں ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں اسلامی طرز عمل کے مطابق عدل انصاف کو ترجیح دینی چاہیے اور اسی پر قائم رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی شے کو پسند کرتا ہے تو اس میں ہمارے لیے آزمائش و مصائب بھی ہوتی ہے، تاکہ وہ جان سکے کون رحمان کے بندے ہیں۔ صالح اشخاص اللہ کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر فائز ہوں گے، جو انصاف کو منظم طرح سے قائم کر پائیں جس طرح کا حق ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہمیں بھی عدل انصاف پر تا حیات قائم رکھے، آمین۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔